علامہ صاحب قبلہ، قرآن مجید میں جو قربانی کا تصور دیا ہے، اچھا ابھی آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا، میں نے اس وقت ڈسٹرب نہیں کیا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نہر، ناظرین کے لیے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کیونکہ بہت ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ایک کی، اس کی وضاحت بھی ہو جائے، قرآن مجید کا جو تصور ہے قربانی کا اس پہ بھی تھوڑا گفتگو ارشاد فرما دیں۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر کم و بیش 5 سے 6 انداز میں قربانی کا ذکر کیا۔ اچھا، یعنی یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو صرف ایک نام نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، نماز اس کو صرف ایک نام دیا صلاۃ، ٹھیک ہے، روزے کو صرف ایک نام دیا صوم، اللہ اکبر، حج کو صرف ایک نام دیا حج، بڑا امتیازی نقطہ آپ نے صرف بتایا، ایک نام دیا زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، پر جب قربانی کے جانوروں کی بات آتی ہے تو جہاں جہاں ان کی حالت تبدیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اسما بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 12 مقامات پر قرآن مجید میں کم و بیش 12 مقامات پر اللہ نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، کہیں تو اس کو نسک کہا، نسک، ٹھیک ہے، نسک، ٹھیک ہے، قل ان صلاتی و نسکی اچھا، ٹھیک ہے، و محیایا و مماتی، یہ قربانی کی بات ہے تو نسک کہا۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی جو بات ارشاد فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ یہ جو مغالطہ ہے کہ قربانی صرف حج کے لیے ہے، جی جی اس کا رد آپ کی اس بات سے بھی ہوتا ہے؟ بالکل یہ جو 12 کی 12 ٹرمز آپ بتا رہے ہیں یہ سارے حج کے لیے تو نہیں ہیں؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ قل ان صلاتی و نسکی کا تو آپ وردی مدینہ منورہ میں کیا کرتے تھے ہاں، ذبح سبحان- کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، نسک کہا قرآن مجید نے، ٹھیک ہے، اسی طرح منسک کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ٹھیک ہے، اب ہر امت کے لیے ایک قربانی بنائی تو ہر امت ادھر مکہ میں آ کے تھوڑا قربانی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو حضور سے پہلی امتیں تھیں ان کو بھی قربانی کا حکم تھا، خواہ وہ کہیں پر بھی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو قربانی کا لفظ قربان کا براہ راست بھی بولا، ٹھیک ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ نے اس کو قربانی بھی بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدی بھی بیان کیا، اچھا، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے ہدی بھی اس کو قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو نہر کا لفظ بھی عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب نہر کا معنی بھی قربانی کرنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خود حضور علیہ السلام سے جو عرض کیا گیا تھا مل اضاحی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، حضور یہ اضاحی قربانی کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اب جو لوگ روکتے ہیں ان کو اپنی سوچ میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہر عبادت کے لیے ایک ایک نام، اور اس کے لیے اللہ نے اتنے نام رکھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ قربانی دینے والوں سے بہت پیار ہے۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں وہ جس انداز میں یہ چینجنگ آئے گی وہیں پر اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے۔ اس کی چونکہ زیادہ وضاحت کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک دو باتیں اور اس ضمن میں آگے بڑھاؤں۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ کیوں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جس جانور کے اندر سے بھی خون بہانا ہے، ہمیں اس بات پہ مضبوط کیا گیا کہ جانور کہیں پر بھی ہو، کسی بھی علاقہ میں ہو، جب بھی اس کا خون بہاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک، قربانی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود رب کے حکم سے عرض کر رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر کسی اور کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ان 2 لوگوں کا جو واقعہ بیان کیا کہ گاؤں سے گزرنے لگے، انہوں نے ایک بت رکھا تھا اور وہاں پر یہ واضح الفاظ ہیں کہ کوئی قربانی دے گا تو آگے جائے گا۔ 2 لوگ تھے، انہوں نے کہا بھی ہم نہیں دیتے، انہوں نے مجبور کیا۔ ایک شخص نے صرف ایک مکھی پکڑی اور اس کو مار دیا اس کی قربانی کے نام پر، اور حضور فرماتے ہیں صرف اتنا سا گناہ کرنے کی وجہ سے وہ مشرک ہوا اور جہنم میں داخل ہوا۔ اللہ، اور دوسرے سے کہا گیا تو بھی ایک مکھی پکڑ کے اس کے آگے مار دے، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی مرا اللہ نے اس کی موت کی شہادت کی موت کہا اور پھر اس کو سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ اور یہ قربانی اتنا بڑا حضرت یہ اہم ترین عمل ہے، میں اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جب نار نمرودی سے نکلے اس وقت کیا ہوا، یہ واضح طور پر امام ابن اسیر جزری نے بیان کیا ہے الکامل کے اندر کہ اس وقت نمرود پریشان ہوا کہ ان کا رب کتنا مضبوط اور طاقتور ہے، وہ معافی مانگنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تو ایمان لے آ تو معافی، اس نے کہا ایمان نہیں لاؤں گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر اس پہ خاموشی اختیار کی، لیکن اللہ کا جو غضب اس کے بعد ہونا تھا اس کو روکنے کے لیے اس نے کیا کیا، نمرود نے 4000 گائے ذبح کی۔ نمرود نے بھی 4000 گائے ذبح کی، 4000 گائے کی قربانی دی۔ یہ الکامل کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو کر بھی قربانی کرنے کی سوچ رکھتا ہے،
آج جو کلمہ پڑھیں اور بہانے سے قربانی سے اب روکیں. نمرود نے جو قربانی کی اتنی گائے کی تو وہ تو کسی بت کے لیے یا ظاہر ہے اس نے اپنے نہیں، اس کے اندر پہلے جو پورا سینیریو آ رہا ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کلام کیا. جب آپ کو آگ کے اندر اس نے بالکل درست حالت میں دیکھا تو یہیں پہ اس کی حیرت ہوئی. پھر اس نے کہا کہ آپ کا رب تو آپ کے پاس، اس نے دیکھا بھی کہ فرشتہ بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ پوری تفصیل ایک الگ ہے، پہلی جلد کے اندر یہ موجود ہے، سامعین اگر دیکھنا چاہیں اس کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اب یہاں پہ علامہ صاحب اس نقطے کی وضاحت ہو جانی چاہیے، چونکہ اس نے جب قربانی کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ متاثر ہو کے کی جی جی کہ ان کا خدا اتنا قوی ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا قادر مطلق ہے کہ میری آگ بے اثر ہو گئی. لیکن اس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی. پتہ یہ چلا جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا سبب ہے کہ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، ان کو نہیں مانا، درمیان میں وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اگرچہ اس نے اللہ کی قدرت کو تو مان لیا جیسے آپ نے روایت بیان کی، وہ ماننا بھی بے اثر رہا. کیوں بے اثر رہا؟ درمیان میں واسطہ پیغمبر نہیں ہے. واسطہ پیغمبر نہیں. تو آج بھی جو حضور سے کٹ کے رب سے تعلق جوڑیں تو کیسے جوڑ سکتے؟ سبحان اللہ. یہ تو نمرود کوشش کر چکا اور ناکام رہا. تو لہٰذا اسی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبارک کلمہ طیبہ کی جو دو جہتیں ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک صعودی ہے. تو جب نیچے سے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے تو پہلے حضور کو مانا جائے گا، اس کے بعد پھر رب کائنات کے حضور ایمان رکھا جائے گا. میں ایک بات اور عرض کر کے اس میں ایڈ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ قربانی کے جو معاملات ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر خوبصورتی سے آگے بڑھائے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، قربانی والے دن اگر کوئی انسان دنیاوی لاکھوں کروڑوں روپیہ ویسے خرچ کر دے، لیکن فرمایا کہ آج کے دن قربانی سے بڑھ کے اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں، کوئی عمل مقبول نہیں ہے. سبحان اللہ علامہ صاحب.